بھائی اگلا سوال ہے کہ اگر باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو وراثت میں حصہ نہ ملے اور اس کا حق اس کے بھائی دبا لیں، مثلا زمین وغیرہ، تو ایسی صورتحال میں اس بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کر لے یا پھر اپنے حق کے لیے کورٹ سے رجوع کرے؟ یعنی کورٹ سے رجوع کرے؟ صبر کیوں کرے؟ یہ کون سا صبر ہے؟ یہ تو ظلم کا ساتھ ہے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ لوگ یعنی اس معاملے میں شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر بہنیں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یا بھرا رکھ لیے جداد رکھ لیے۔ وہ کہتی ہیں اگر ہم جداد لیتے ہیں تو بھائی ہاتھوں سے جاتا ہے، تو لعنت بھیجو ایسے بھائی کے اوپر جو دنیا کا کتا ہے، اس کو کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ وہ تو پھر بعد میں بھی کسی بات میں ناراض ہو جائے گا، بالکل۔ تو جو بعد میں ہونا ہے ابھی جان چھوڑے۔ لیکن عورتوں کے ساتھ ایک انسیکیورٹی لگی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اسے تو ماں باپ کی طرف ہی جانا ہوتا ہے نا، تو ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو کدھر جائے گی؟ بھائیوں کی طرف۔ تو سر یہ بھی معاشرے کا ایک تلخ پہلو ہے نا، خامدوں کو بھی پھر اپنی بیویوں کو سیکیور کرنا چاہیے نا۔ خامد آئے دن جناب چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر طلاق کی دھمکیاں لگاتے پھریں، گالیاں نکالیں بیویوں کو، اور پھر وہ خامد یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ جا کے اپنے بھائیوں سے جا کے جداد لیں، تو سر وہ کیسے لیں گی؟ وہ کبھی بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ کل کو ہمارے پاس ایک ٹھیا اویلیبل ہو، ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم اویلیبل ہو، کل کو یہ ہمیں نکال دے تو ہم واپس تو جا سکیں۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کا جداد والا معاملہ وہ جسٹیفائی نہیں ہوگا، وہ غلط ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے جو میں اکثر کرتا ہوں، کبھی میرے جاننے والوں میں ایسا معاملہ ہو مجھے بلا لیتے ہیں تو میں سارے بھائیوں کو بٹھا کے اس کی اہمیت دلاتا ہوں کہ دیکھیں وراثت کے قوانین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حدیثوں پہ نہیں چھوڑے، قرآن میں بیان کیے ہیں۔ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا، وراثت کی تقسیم قرآن میں آئی ہے۔ اس سے ذرا اس کی امپورٹنس کا اندازہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کتنا اسٹرکٹ ہے، اور بار بار اس میں کہتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کا خیال رکھو۔ تو آپ کو اپنی بہنوں کو یہ حق دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھائیوں کو پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کو بتائیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالشت زمین، ایک بالشت 9-10 انچ بنتی ہے، کسی کی دبا لی، زمین و آسمان کا توق، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ یہاں تو پورے پورے مربع دبا لیتے ہیں۔ سعید ابن زید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا نام تھا اروا، چلیں آج یہ بھی آپ ایک بات لے جائیں، ایک لفظ ہے عروا، عین کے ساتھ اور اوپر پیش، عروا یہ مردوں والا نام ہے، ایک الف کے ساتھ ہے اور زبر ہے، اروا یہ عورتوں والا نام ہے۔ اروا نامی ایک عورت تھی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں وہ صحابہ کی کرامات والے چیپٹر میں مل جائے گا۔ اس نے مروان بن حکم گورنر مدینہ کے دربار میں سعید ابن زید، حضرت عمر کے بہنوئی، عشرہ مبشرہ میں سے، اور یہ وہی ہیں جو عشرہ مبشرہ والی حدیثیں بھی سناتے ہوتے تھے آل امیہ کو جا کے، یہ وہ سعید ابن زید، ان کے خلاف مقدمہ ایک عورت نے کیا کہ اس نے میری زمین دبا لی، ٹھیک ہے؟ جب مروان بن حکم کے دربار میں پیش ہوئے حضرت سعید ابن زید، تو بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے جب پوچھا کہ آپ نے اس کی زمین دبائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں کسی کی زمین دباؤں بعد اس کے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ خود سن رکھا ہے کہ جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کیا رسول اللہ سے یہ بات سن کے بھی میں کسی کی زمین دبا سکتا ہوں؟ ہائے 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 ہائے، آپ حدیثیں سن کے مجھے پھینکتے رہے۔ تو اس نے کہا بس میں اس سے زیادہ نہیں، آپ نبی کے صحابی ہیں، آپ کا یہ کہنے کافی۔ انہوں نے کہا بس نہیں نا، ان کا یا اللہ اس کو موت دینا اپنی زمین کے اندر ذلیل و خوار کر کے، بدوا دے دی ادھر اس عورت کو۔ اور یہی ہوا، کچھ عرصے بعد وہ اندھی ہو گئی اور اپنی زمین میں ہی، اس زمین میں ہی پھرتی تھی جس کا الزام لگایا ہوا تھا حضرت سعید ابن زید کے اوپر، اسی میں پھرتی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ مجھے بدوا لگ گئی سعید کی، مجھے بدوا لگ گئی سعید کی۔ اور ایک دن اسی طریقے سے اسی زمین میں گھوم رہی تھی، وہاں پہ ایک کنواں تھا، اس میں اوندی جا کے گری اور ادھر ہی مر گئی، وہی اس کی قبر بنی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ایک صحابی کی بدوا لگ گئی۔ تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یعنی ایک بالش زمین۔ تو اب جن لوگوں نے پورے پورے مربع جدادیں مکان دبائے ہوئے ہیں بہنوں کے، تو بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان سے ہی مال لیں۔ اور یہ خالی معاف کر دینا یہ کوئی حل نہیں ہے، انگور کھٹے ہیں، وہ معاف اس لیے کرتی ہے کہ ملنے کوئی نہیں ہے۔ اور جو بھائی کہتے ہیں نا جی وہ معاف کر دیا، ان کو کہ اس طرح نہیں نا، آپ جداد میں سے پیسے نکالیں،
جو ان کا 8-10 لاکھ روپیہ بنتا ہے وہ ان کی تلی پہ رکھیں, اس کے بعد ان کو کہیں وہ آپ کو گفٹ کریں. وہ تو تھانے کچہریوں سے بچ رہی ہوتی ہیں, کون وکیل کرے گا, کون کورٹ میں مقدمے کرے گا, جب تک مقدمہ چلے گا. یہ بھی ہمارے گھر میں وہ عورت بیچاری اپنے خامند سے بھی گالیاں کھائے گی, اپنے بھائیوں سے بھی کھائے گی, اور وکیل کے پیسے کس نے دینے ہیں؟ خامند نے. تو وہ تو بیچاری 2 چکی کے پاٹوں کے درمیان پس جائے گی, وہ کہتی ہیں جان ہی چھڑاؤ, اس لیے نہیں لے رہی ہوتی ہیں. بہرحال لینا چاہیے, اور اس میں سب سے بہترین رول ادا کر سکتے ہیں ان عورتوں کے اپنے بچے. وہ اپنی ماؤں کو کہے گے اماں جی لو قصہ ہے ہمارا, کیوں نہ لیں. خامند کہے گا تو ذرا عورتوں کو ویسے ہی برا لگ جاتا ہے کہ وہ یہ اپنے چکر میں ہے. اولاد تو کہہ سکتی ہے نا, اور یہ اس کا حق ہے. جب بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ کو یہ اجازت نہیں اللہ نے دی ہے کہ آپ اپنے 1/3 مال سے زیادہ کسی کے لیے وصیت کر دیں, اور اپنی اولاد کے لیے آپ نے چھوڑ کے مرنا ہے. تو وہ جو آپ کے نانی نانا مرے ہیں تو وہ اپنی پوری اولاد کے لیے چھوڑ کے مرے ہیں نا, کہ صرف اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے مرے ہیں, بچیوں کے لیے نہیں مرے. لیکن اس میں ایک ذرا تھوڑی تلخ حقیقت ہے, جو ایک یعنی کیلکولیشن ہو رہی ہے اس میں. عموماً جب بچیوں کو بیاہ دیتے ہیں نا لوگ, تو ان کو جہیز اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس اسی میں وراثت کور ہو گئی ہے. حالانکہ جہیز الگ سے چیز ہے, وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں تو ہبہ ہوتا ہے, اور وصیت بھی ہوگی مرنے کے بعد ادر دین وارث کے لیے. بخاری میں وارث کو تو وہ ملنا ہے جو سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں لکھا ہے, مسئلہ 22 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. تو یہ بھی ذرا غلط ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے. اپنی زندگی میں ہی نا ذرا اولاد کو صحیح طریقے سے وصیت کرنی چاہیے کہ بھئی یہ زیادتی بہنوں کے ساتھ نہیں کرنی. اب لوگوں میں ایجوکیشن آ رہی ہے کہ لوگ اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں اور اپنا حق لیتے ہیں بھائیوں سے, لیکن وہ تھانے کچہری ہیں, پھر بھائی نہیں رہتے ساتھ ان کے. بھائی بھی دیکھو کڈی پیڑی شیب ہے کہ وہ بہن جو حق مانگ رہی ہے, اس کے اگینسٹ کبھی آپ بہنوں کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کریں. وہ ہمیشہ پیسے موڈ میں ہی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, برے وقت میں کام آ جاتی ہیں. لیکن یہ بھائی جو ہے نا یہ بدماشی پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں. نکل جائے گی ساری بدماشی ان کی. کورٹ میں جائیں, عدالت کے دروازے کھلے ہوئے, اور یہ اب تو ماشاءاللہ کافی بہتر معاملہ ہے. وہ یہ دیوانی مقدمات وہ اور ہوتے ہیں جو چلتے ہیں, یہ والے معاملے ٹیکل ہو جاتے ہیں. جو بالکل فرسٹ ہینڈ نالج والا آپ کو جداد والا مسئلہ, یہ زیادہ عرصہ نہیں چلتا. وہ جب ہونا کہیں وہ بہت سارے چاچے تائیں ہیں اور آپ نے پہلے کہیں جداد تقسیم نہیں کی تھی, آپ کے ابا جی بھی مر گئے, دادا بھی مر گئے, اور پردادے سے تقسیم نہیں ہوئی تھی, اس میں وہ وارث بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس میں ذرا زیادہ سال لگ جاتے ہیں. ادروائز ایک یعنی بندہ مرا ہے اور اس کے آگے بچے بچی ہیں, وہ زیادہ عرصہ نہیں لگتا, تقسیم ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جداد کو بیچ کے رقم میں لیکویڈیٹ کروایا جائے اور پھر تقسیم کی جائے. یہ جو کر دیتے ہیں نا, یہ فلاں مکان اس کا, فلاں اس کا, اس میں بھی اونچی نیچی ہو جاتی ہے. بعض کا ایک مکان کی اتنی ورث نہیں ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر مجھے اگلے دن کسی نے بلایا تھا, تو میں ان کو کہہ رہا تھا اس طرح نہیں نا. میں نے کہا مکان کی قیمت لگوائیں. وہ کہتا ہے نہیں ہم خود لگا لیتے ہیں. میں نے کہا آپ کی ایکسپرٹیز ہے, بھائی بیٹھ کے لگا رہے ہیں مکان کی قیمت اور دینا بہن کو حصہ ہے, تو کم پا رہے ہوں گے نا. میں نے کہا اس طرح نہیں ہے. یہ اس کی فیلڈ کے ایکسپرٹ 3-4 پراپرٹی ڈیلر بلائیں, وہ اس کی ریئل ویلیو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ اتنے کا بکے گا, اس قیمت کے اوپر اپنی بہنوں کو دیں. یہ نہیں ہے کہ مکان 27 لاکھ ہے اور ایک بھائی کہنا چلو جی میں 15 لاکھ دا خرید لینا. اے کردا ایک وچ بڑا بدماش جڑا ہوندا ہے نا, وہ کہنا جی چلو میں خرید کے باقی بہنوں نوں میں حصہ دے دیاں گا. وہ بدماش یہ کرتا ہے, وہ 25 لاکھ کا مکان 15 لاکھ کا لے لیتا ہے. ایک یہ احسان بھی کرتا ہے کہ جی چلو گھر ہی رہ گیا جی, ابا جی دی دیکھو جی جداد گھر دی نشانی گھر رہ گئی. وہ نشانی کے جناب وہ ابا جی دی روح پہ تڑپاندا ہوندا ہے, گھر دی نشانی گھر رہ گئی ہے. بہنوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ 15 لاکھ کا خرید لیں, یا اگر وہ خریدنا بھی چاہیں تو وہ بیچاری پھر بھی پیسے موڈ میں رہیں گی, بھائیوں کے نیچے ہی دبی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر ہمیں اپنے بیسک ہیومن رائٹس بھی جو ہمیں کم از کم پاکستان کا آئین دیتا ہے وہ بھی تو ہمیں کوئی نہیں نا واقفیت. چھوٹے موٹے مسئلے بن جائیں تو ہمیں وکیل کے بغیر ہم ظاہر ہے آگے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے. اپنے حقوق بھی تو سیکھنے چاہیے نا. ویسے تو حکومت کا کام ہے کہ وکیل بھی کر کے دے تاکہ وکیلوں کی یعنی یہ جو فیسیں ان سے بھی جان چھوٹے, اور انہوں نے جو بدماشی مچائی ہوئی ہے اس سے بھی یعنی ایک جان چھوٹے. تو فوراً سے پہلے جی آپ اپنا حصہ ڈیمانڈ کریں. بالکل.